الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عزیزان گرامی قدر، کربلائے معلیٰ دے اندر امام عالی مقام دے رفقا دے اندر مرد حضرات بھی موجود نے اور خواتین بھی موجود ہیں۔ خواتین دے اندر جمیں مرداں وچوں حضرت مولا حسین سب دے سردار سن، خواتین وچ کربلا دے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ سب تو سردار اور فوق سن، اور خواتین انہوں نے لیڈ کیتا ہے اور امام عالی مقام دے موقف نو کربلا تو بعد ہر جگہ تے انہوں نے بیان فرمایا کہ اور امام حسین دے قیام دا ہر بازار اور دربار وچ جتھے موقع ملیا ہے انہوں نے دفاع کیتا ہے۔ امام عالی مقام دے عمل دا، کربلا دے قیام دا انہوں نے دفاع کیتا ہے، اور اس فکری حریت پسندانہ تحریک نو اس وقت چونکہ ذرائع ابلاغ موجودہ نہیں سن جو ہون ذرائع ابلاغ نے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، الیکٹرونک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، تو اس وقت ایک ہی ذریعہ سی لوگاں تک بات نو پہنچانا۔ تو سیدہ زینب نے ہر موقع تے امام عالی مقام دے مشن نو اور آپ دے ویژن نو، آپ دے فکری لاہے عمل نو اگے لوگاں تک پہنچایا ہے۔ چونکہ کربلا وچ اس بات تے غور کرو، جو میں عرض کر رہا نا اس تے غور کرو، کربلا وچ زیادہ کربلا دے واقع تکن والے لوگ او سن جڑے امام حسین دے مخالفین نے، ایسا ہی ہے جنہاں نے کربلا دے واقع نو اپنیاں نظراں نال مشاہدہ کیتا، وہ زیادہ وہ لوگ سن جڑے امام پاک دے مخالف نے۔ جڑے امام پاک دے نال سن انہیں کیوں زیادہ تر مرد حضرات تے شہادت دے رتبہ تے فائز ہو گئے، لیکن اس مردان دی کمی نو سیدہ زینب نے
محسوس نہیں ہون دیتا، اور اس واقعے دا ابلاغ اور مولا حسین دی موجودہ حالات دے اندر سپوکن پرسن حسین پاک دی ترجمان دے طور تے انہوں نے مولا حسین سرکار دے ویژن نو، مشن نو، اور جو انہوں دے خیالات سن جنہ دی بنیاد تے انہوں نے قیام کیتا سی یزید دے خلاف، انہوں لوگاں تک پھر انہوں نے پہنچایا۔ اور یہ بڑی بہادری دی بات ہے، یہ چھوٹی گل نہیں کہ ایک پاس سے حکومت، بات نو سمجھ لینا پھر بدل جائے گا موضوع، یہ آخری بات ہے، حکومت اور حکومت دی ساری مشینری، 22,000 مخالفین دے پراپوگنڈے اور حکومتی سطح تے ہونے والے پراپوگنڈے دے اندر بھی امام پاک دی جو ویژن سی انہوں باغیانہ تحریک اچ تبدیل نہیں ہون دیتا، بلکہ شہادت دے اتے رتبے تے رکھے۔ اس بات نو آپ محسوس فرما لینا، یہ سیدہ زینب پاک دا بہت بڑا کارنامہ ہے، ورنہ شاید ساڑھے کو تاریخ اے پہنچ دی جو حکومتی سرپرستی اچ لکھی جاتی کہ انہوں نے خلیفہ دے خلاف، بادشاہ دے خلاف، خلیفہ دے خلاف بغاوت کیتی سی، تو لہذا وہ ایک حادثے دا شکار ہو گئے اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن سیدہ زینب نے حقائق کربلا حکومت دی پالیسی دے مطابق نہیں چلن دیتے، بلکہ اپنے بھائی مولا حسین دے پالیسی دے مطابق لوگاں تک پہنچا دیتے کہ میرے بھائی اس گل تے شہید ہوئے۔ یہ وہ خدمت حضرت سیدہ زینب دی جڑی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ سیدہ زینب نے پھر صرف ایک کام ہی نہیں کیتا، سیدہ زینب دا ایک ہی نکاح ہے، شادی انہوں دی ایک ہی، عبداللہ بن جعفر دا، وہ دے 4 بیٹے سن، 4 صاحبزادے سن، بیٹے 4 سن سیدہ زینب پاک دے، جنہیں 2 کربلا میں شہید ہوئے اور 2 واقعہ ہرہ مدینہ شریف شہید ہوئے۔ جدو واقعہ ہرہ ہویا ہے نا، یزید نے مسجد نبوی تے حملہ کروایا، 2 بیٹے اتھے شہید ہو گئے بی بی پاک دے، تے 2 بی بی پاک دے کربلا میں شہید ہوئے، سیدہ زینب پاک اتھے بھی پھر آپ نے حصہ ڈالیا، یعنی اسلام دی آبیاری وچ جعفر طیار دے خاندان دا حصہ بھی، حالانکہ عبداللہ بن جعفر طیار او شخصیت نے، عبداللہ بن جعفر جڑے امام پاک حضرت مولا علی دے نال جنگ صفین میں شامل سن، جنگ صفین میں آپ مولا علی دے نال سن، جمل اچ بھی مولا علی دے نال سن، جنگ جمل اور جنگ صفین میں عبداللہ بن جعفر طیار مولا علی دے نال سن، لیکن کربلا وچ باقی بنو ہاشم دی طرح اے بھی جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ یہ چونکہ ایک تاریخی بات ہے، میرے سارے سنگی جتنے بھی طالب علم بیٹھے نے، بچے بیٹھے نے، وہ اس نو ذہن وچ بحال ہے کہ بنو ہاشم دے 18 19 20 22 افراد مختلف روایات نال زیادہ مشہور ہے، 18 افراد کربلا وچ بنو ہاشم دے شہید ہوئے، 72 وچوں 18 بنو ہاشم نے، لیکن سارا قبیلہ 18 افراد نہیں سی، قبیلہ بنو ہاشم دا بڑا سارا سی، توجہ ہے۔ عبد المطلب دے 10 پتر آئے، ایک مثال دے رہے ہیں، ایک اس اگو آپ سمجھ رہے ہیں، عبد المطلب حضور دے دادا جی دے 10 بیٹے آئے، انہیں ایک بیٹے نے ابو طالب، عبد المطلب دے ایک بیٹے نے حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب دے 4 بیٹے، جنہیں چو مولا علی دیاں کلیاں اولاداں 28 نے، اکی یا 29
عقیل دی اولاد نے حضرت عقیل دی 10 بیٹے حضرت جعفر طیار دے اولاد چنے بیٹیاں اور بیٹے سمجھ آ رہی ہے تو یہ ابو طالب دی کلی اولاد اتنی بڑھ گئی ہے تو دوجیاں 10 نماں دی بھی تو کچھ ودی ہے اولاد بڑھ دی پھر اتنی ہو گئی نا لیکن اور یہ صرف عبد المطلب نے ہاشم دے باقی اولاد بھی ہے بنو ہاشم چھوٹا جہا قبیلہ نے بنو امیہ جی ایڈا بڑا ہے تے بنو ہاشم بھی تے اڈے ہی آئے لیکن کربلا وچ فقط 18 نے حضرت علی پاک دے بڑے نامور بیٹے نے محمد حنفیہ وہ بھی کربلا وچ کوئی نہیں لیکن اس ویلے زندہ موجود سن مدینے میں سن عبداللہ بن جعفر مکے میں سن کربلا کوئی نہیں حسن مشنہ کربلا کوئی نہیں مولا حسن دے صاحبزادہ اور امام حسن دے اور بھی بہت ساری اولاد کربلا وچ ہے سن لیکن سارے اتھے کوئی نہیں سن جو میں عرض کراں انہوں کسے تنقید نہ سمجھنا کوئی بھائی میں جرنل بات کرنا سب دے بات تاکہ آپ حقائق دی بنیاد نو آپ خود محسوس کرو اور خود دیتے سوچو میں تو ہسٹری پیش کرنا کہ اے ہسٹری ہے ہاں ایک چیز میں ضرور رکھاں گا یہ دے اتے تسی کر جا کے ریسرچ کرن دے مجاز کہ جو ہسٹری دسی ہے کیا واقعہ ایسا ہی ہے وہ دی اتے ضرور کرو اگر کوئی کسی جگہ تے میرے کو بیان کرنے مسٹیک ہو جائے تو میں آن کر لانگا اور اس کو قبول کر لانگا کہ ہاں اینج نہیں سی اینج سی اور وہ اگلے باری دس دیا کیونکہ یہ گلاں بندہ ادو آن نہیں کرتا جدو بے علم ہوئے یا دا اندر نفس موجود ہوئے جدو نفس مر جائے بندے دا اور وہ یہ گل قبول کر لے کہ میرے کو غلطی ہو سکتی ہے میں معصوم نہیں تو پھر وہ بندہ دسیا جائے تو من لیندہ کہ ہاں ایسا نہیں سی ایسا سی تو میں اے دے اتے کوئی برڈن نہیں ڈالدا توڑے اتے بے شک لیکن میں کوشش کرنا کہ میں صحیح بات توڑے تک پہنچا سکتا بنو ہاشم سارے امام حسین دے نال نہیں امام حسین دا جڑا قبیلہ ہے نا بنو ہاشم یہ چھوٹا جہا قبیلہ نہیں مدینہ بھریا سی ہاشمیہ نال تے مکہ سارے نال نہیں گئے تو میں یہ آکھاں گا کہ اگر اسی انہاں لوگاں نال ناراض ہوئے جڑے نال نہیں گئے اگر اسی ناراض ہوئے انہاں لوگاں نال جڑے امام پاک نال کربلا نہیں گئے تو پھر یہ دے وچ بڑے بڑے نام آن گے لہذا تسی اپنے طرفوں انہاں اتے کوئی موقف پیش کرن دی بجائے اس موقف تے کیوں نہ اسی کھلویے جدے اتے میرے مرشد حسین کھڑے ہیں جے مولا حسین نہ ہونا لیا نال ناراض آئے تے سن ناراض ہونا چاہیے تے جے وہ نال نہ ہونا لیا ناراض کوئی نہ ہے تے پھر سن بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ کہے تے مولا حسین نال نہیں نا تو زیادہ پتا تے مولا حسین میں میرے نال کون نہیں آیا اور کون آیا ہے اے عبداللہ بن جعفر و شخصیت نے مورخین دی اجماع دے مطابق یعنی یہ کوئی چیزیں ہوندی ہیں جنہاں ہوتے تمام مورخین دا اختلاف ہوندہ ہے کوئی ہوندی ہیں جنہاں تے اکٹھے ہوندے یہ دے ہوتے اکٹھے نے کہ انہاں نے امام حسین نو روکیا ہے کہ کوفہ نہ جاؤ ساڑھا نہیں اتھے جانا صحیح انہاں دی نظر کچھ اور حالات سن مولا حسین دی نظر کچھ اور حالات سن جناب گئے عبداللہ بن جعفر اور یہ عبداللہ بن جعفر نے جنہاں نو رسول اللہ دی نگرانی اچ پرورش دا شرف حاصل رسول اللہ نے انہاں اپنی نگرانی اچ پالیا ہے اور مولا علی دے اتنے قریب سنے عبداللہ بن جعفر اتنے قریب سن مولا علی دے کہ جدوں قیس بن سعد نو مصر دی گورنری تو ہٹایا ہے نا مولا علی نے تو انہاں تجویز کیتی سی عبداللہ بن جعفر نے کہ
قیس بن سعد نو ہٹا کے تے محمد بن ابو بکر نو گورنر بناؤ تے مولا علی نے اس تجویز نو تسلیم کیتا سی. اے ٹھیک ہے، مولا علی نے اس نو تسلیم کیتا کہ محمد بن ابو بکر نو گورنر مصر دا بنایا جائے. تو آپ نے پھر بنایا اور بھیجا. ایسا نہج البلاغہ وچ موجود ہے. یہ حضرت عبداللہ بن جعفر بڑی معروف شخصیت نے. انہاں دا لقب سی بحر الجود. بحر الجود یعنی ایڈے سخی سن کے بعد اوقات اپنے جسم دے نویں کپڑے اتار کے بھی فقیران دے چھڑ دے سن تے آپ پرانے پا لے دے سن. اتنے معروف سن اے ہاشمی نوجوان اور علوی نوجوان حضرت عبداللہ بن جعفر. تو انہاں دا تعلق اتنا سی مولا علی نال کہ مولا علی نے انہاں اپنی سب تو بڑی اور لائق اور فائق صاحبزادی سیدہ زینب دا رشتہ یعنی مولا علی دا انہاں اتے اظہار اعتماد ہے. اتنا پیار سی. اور جمل اور سفینے چے مولا علی دے ہم رکاب سن. اور مولا علی نے جس بندے ضرب لگائی سی نا ابن ملجم، میں اس دا نام نہیں کدی لیا، حالانکہ نام اس دا عبد الرحمن ہے، لیکن میں نام نہیں لیندہ کیونکہ ایسے بندے نے عبد الرحمن نہیں کہنا چاہیے میرے خیال دے مطابق، کیونکہ وہ ہے عبد الشیطان تے میں انہوں عبد الرحمن کیوں آتا ہوں. جڑا مولا علی دا دشمن ہے وہ عبد الشیطان ہے، عبد الرحمن تے نہیں نہ ہو سکتا. وڈکیاں نے نا عبد الرحمن رکھ دیتا لیکن وہ دا کم عبد الرحمن آڑا نہیں، عبد الشیطان آڑا. تو دشمن علی کدی بھی عبد الرحمن نہیں ہوندہ، وہ عبد الشیطان ہوندہ ہے. اللہ دا بندہ وہی ہوندہ ہے جڑا علی نال پیار کرنا رہا ہوں. حاذا ما اندی، یہ میرے نزدیک ہے. میرے نزدیک ایسا ہے مولا علی دے نال سن، اور جدو اس بندے نے آپ نو ضرب لگائی تو مولا حسن کوفے وچ اس وقت موجود نہیں سن. بعد روایات جو ہے لیکن بعد روایات چھے کہ آپ اس وقت کوفے وچ موجود نہیں سن، لیکن حاضری انہاں دی موجود ہے بعد وچ. حضرت علی دے قاتل نو قصاص وچ قتل کرن والی شخصیت اے عبداللہ بن جعفر، یعنی انہوں نے قصاص وچ قتل امام حسن یا حسین نہیں کیتا. اس بندے قتل کرنا لی ہستی بھی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار دی. اور انہوں نے والد گرامی بڑی محبوب شخصیت سن رسول اللہ دے. اے جعفر او شخصیت نے جنہاں رسول اللہ نے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، کہ جعفر تو صورت اور سیرت اچھ میری مثل ہے. صورت اور سیرت اچھ میری مثل ہے جعفر تیار دا بیٹا عبداللہ. تو اے جس وقت اے حبشہ وچ پیدا ہوئے، یہ حبشہ وچ پیدا ہوئے عبداللہ، کیونکہ انہاں دی والدہ اسماء اور جناب جعفر ذوالجناحین. حضرت جعفر دا ایک لقب ذوالجناحین یعنی پراں والے، اور انہوں دا ایک لقب علمدار یعنی جھنڈے والے، اور ایک حضرت جعفر دا لقب تیار اڑنے والے. اور اے انہوں نے رسول اللہ نے لقب عطا فرمایا، کیونکہ غزوہ موتا دے اندر جدوں حضرت جعفر دے بازو قلم ہوئے تو یاد رکھنا جویں کربلا وچ حضرت غازی عباس دے بازو قلم ہوئے نے، ایویں حضرت جعفر تیار دے بازو بھی قلم ہوئے. اور شاہ عبداللہ محدث دلوی نے لکھے بعد وچ پھر بندے آندے نے بھئی تسی کول آؤ جڑے زخم بھی گن دے رہے ہو. بات بندے ساڑھے دینا پھر جدو اسی شہادت بیان کریے تو آندے نے بھئی ایڈی تفصیل نال بیان کر دے ہو گن دے رہے ہو. انہوں نے پھر وہ تنز دا اور کوئی طریقہ جو نظر نہیں آؤں تو پھر وہ اس طرف دی گل کر دے دے ساڑھے نا.
تو انہوں واسطے حوالہ پیش کر رہا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت وچ لکھا ہے کہ جعفر طیار نو 72 زخم نیزے دے وجود تے آئے سن، اور اے جملہ قابل غور ایک زخم بھی پیٹھ تے نہیں آیا. اے جملہ مدارج النبوت وچ لکھا ہے ایک زخم بھی جعفر طیار نو پیٹھ تے نہیں آیا. علی دے بھائی دے 72 زخم اے صرف نیزے دے نے، سارے دے سارے سینے تے آئے. ایک بازو کٹیا ہے تے علم رسول اللہ دا دوجے ہاتھ، دوجا کٹیا ہے تے سینے نہ لا لیا. اور اس وقت تک علم آپ نے اٹھائی رکھیا جس وقت تک روح پرواز نہیں کر گئی. وہی حضرت جعفر طیار اور انہاں نو جھنڈا رسول اللہ نے دیتا سی. انہاں دے بازو رسول اللہ دے صحابی دی حیثیت نال کٹے اور انہاں دا رتبہ صحابیت دے اعتبار نال غازی عباس تو بھی بلند ہے، کیونکہ غازی عباس مولا حسین دے علمدار نہیں، وہ رسول اللہ دے علمدار. غازی عباس ابو طالب دے پوتے نے، وہ ابو طالب دے بیٹے نے. آپ نے سمجھ آئے؟ اور حضور نے فرمایا ہاں کیا صحیح سند نال حدیث آوے، صحیح سند کہ حضور نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث ہے کہ جعفر نو اللہ نے پر دیتے نے اور وہ جنت وچ پرواز کر دے. اور جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ جناب جعفر دوجے شہدائے موتا نالوں اچھی پرواز کر دے. تو حضور نے فرمایا پھر وہ دوجیاں تو اچھی کیوں کر دے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ باقی صرف شہید نے، جعفر شہید بھی ہے تے تواڈا عزیز بھی ہے. ابو المساکین آپ دا اس میں گرامی سی. یہ اصل دے وچ نا جی، اگر میں تانوں پوری دساں تے جویں میرے امام محمد رضا فرمایا نا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور. میرے نبی پاک سرکار دا پورا خاندان ہی نوروں نلا نور ہے. میں کدی کدی گل کر کے تانوں سمجھاں. شہادتاں دی تاریخ ہے بنو ہاشم دے اندر اور وفاداراں دی ایک تاریخ ہے بنو ہاشم. حضرت جعفر طیار نال حضرت اسماء دا نکاح سی جی دے وچوں 4 صاحبزادے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے بی بی زینب پاک دی موجودگی وچ دوسرا نکاح نہیں فرمایا. تسی کہو گے دے کی خصوصیت ہے؟ میں کہ خصوصیت ہے نا، رسول اللہ نے حضرت خدیجہ دے ہوندیاں دوسرا نکاح نہیں فرمایا، بعد وچ فرمایا سارے نکاح. مولا علی نے سیدہ فاطمہ دے ہوندیاں دوسرا نکاح نہیں فرمایا. جعفر عبداللہ بن جعفر نے بی بی زینب پاک دے ہوندیاں دوسرا نکاح نہیں فرمایا. تو حضرت عبداللہ انہاں دی والدہ اسماء بنت امیس، ایک چھوٹا جا تعارف ہے جڑا پیش کردا جا. اسماء بنت امیس بڑی معروف شخصیت نے تاریخ اسلامی دی. انہاں دی ایک بہن ماں چو بہن رسول اللہ دی زوجہ نے، ایک حضرت ام الفضل جنہاں نہ کہا جاندہ ہے وہ حضرت عباس دی زوجہ نے. عباس رسول اللہ دے چچا نے. حضرت میمونہ انہاں دی والدہ چو بہن نے، وہ رسول اللہ دی بیوی نے. اور ام الفضل جنہاں خواب آیا سی کہ رسول اللہ دے جسم دا ٹکڑا میری گود وچ آیا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا سی کہ چچی تے مبارک خواب ہے، میرا پتر ہوئے گا جڑا تیری گود وچ پڑے گا. تو مولا حسین او ام الفضل اے اسماء دی بہن ہے اور حضرت عباس حضور دے چچا دی زوجہ نے. اسماء بنت امیس جدو حضرت جعفر شہید ہو گئے تو رسول اللہ انہوں نے گھر تشریف لائے، کھانا پکوا کے انہوں نے گھر بھیجا اور حضرت جعفر دے سر تے ہاتھ رکھیا اور حضرت جعفر دے واقعہ شہادت نو حضور نے مسجد وچ بیٹھ کے بیان کیتا اور حضور روئے. تو حضرت اسماء بڑی سمجھدار خاتون سن اور نالے دساں اے امام حسین دی دائی بھی دی. اسماء بنت امیس امام حسین دی دائی بھی نے تے حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ کوڑ وصال دے وقت آخری عورت جڑی سن وہ یہ اسماء بنت امیس. آپ نے سمجھ آ گیا حضرت اسماء جدو فوت ہو گیا شہید ہو گیا حضرت جعفر تو نوٹ فرما لو
حضرت جعفر دے شہادت تو 6 ماہ بعد، کتنے مہینے؟ 6 مہینے بعد رسول اللہ نے انہاں دا نکاح حضرت ابو بکر نال پڑھیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ رسول اللہ نے انہاں دا دوسرا نکاح حضرت ابو بکر نال پڑھیا، جدے چو محمد پیدا ہوئے، محمد بن ابو بکر۔ جدو ابو بکر صدیق فوت ہو گئے تو اس تو بعد اس خاتون نال امائی صاحبہ نال تیسرا نکاح پھر مولا علی نے پڑھیا، جدے چو حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ آپ نے سمجھ آگئی حضرت بات سمجھ؟ 3 نکاح ہو گئے۔ پہلا نکاح جعفر طیار نال، دوسرا ابو بکر صدیق نال، اور تیسرا پھر مولا علی نال۔ یعنی 2 مرتبہ ابو طالب دی 9 بڑیاں نے حضرت اسماء، اور 1 مرتبہ ابو بکر صدیق دی زوجہ بڑیاں، اور انہاں دے بیٹے نے محمد، جنہاں دے بارے مولا علی فرماندے سن کہ میرا بیٹا ہے، کہ میرا بیٹا ہے، محمد الابنی من صلب ابی بکر، یہ میرا بیٹا ہے۔ ویسے پشت ابو بکر دی چو پیدا ہوئے، اور انہاں ساری زندگی جویں ابو بکر صدیق نے ساری زندگی رسول اللہ نال گزاری ہے، محمد بن ابو بکر نے پہلا قدم رکھن تو لے کے آخری قدم تک ساری زندگی مولا علی نال گزاری۔ میں بڑی ذمہ داری نال دس، محمد بن ابو بکر نے پہلا قدم مولا علی دے گھر چکنا سیکھا ٹرنا، اور آخری قدم تک مولا علی دی زیر سایہ رہے۔ مولا علی پڑھایا بھی ہے، انہوں نے گورنر بھی لایا ہے، پھر انہوں نے محبت بھی فرمائی ہے، اور یہ محمد دے بیٹے سن، انہوں نے اللہ نے بیٹا عطا فرمائے تھے۔ اور یہ جڑے محمد نے نا، یہ تے امام حسین ہم زلف نے، محمد بن ابو بکر تے امام حسین ہم زلف نے، دوہاں دے گھر 2 بہناں سن۔ آپ نے سمجھ آئی؟ دوہاں دے گھر 2 شہزادیاں سن، ایک بہن شہر بانو امام حسین دے، اور دوسری انہاں دی بہن محمد بن ابو بکر دے گھر سے۔ اگو پھر رشتہ ہویا، انہاں دے گھر بیٹا پیدا ہویا، انہاں نام رکھیا قاسم۔ کیا نام رکھا؟ قاسم۔ ابو بکر دے پوترے دا نام جناب قاسم ہے۔ ایک قاسم تے امام زین العابدین مسیر لگ دے، علی دا پوتا تے ابو بکر دا پوتا آپس وچ کی لگ دے؟ مسیر۔ انہاں دوہاں مسیراں اگوں مڑ رشتے وٹائے، یعنی ایک مسیر نے دوسرے مسیر نو رشتہ دیتا ہے۔ یعنی امام محمد باقر انہاں نو ام فروا دا رشتہ دیتا گیا ہے، انہاں دا نام فاطمہ سی، ام فروا کنیت سی، انہاں دا رشتہ دیتا گیا امام محمد باقر نو۔ امام محمد باقر اور حضرت اسماء انہاں دے والد مسیر لگ دے، اور مورخین نے حضرت امام جعفر صادق دی شخصیت ایک بک لکھی ہے، سپرمین ان اسلام۔ او دے وچے جملہ لکھیا ہے کہ امام جعفر صادق دیاں اکھاں نیلے رنگ دیاں سن، بڑیاں خوبصورت اکھاں سن، اور اس دی وجہ انہوں نے لکھی ہے کہ سائنسی اعتبار نال کہ 2 بہناں دا بلڈ ایتھے آ کے مڑ کٹھا ہویا سی، اس واسطے 2 بہناں دیاں اکھاں دا کلر بھی یہی سی، تے انہاں وچوں جڑا پتر کٹھا پیدا ہویا ہے انہاں اکھاں دا کلر بھی یہی سی۔ تو ایسا بھی کہ سائنسداناں نے پھر انہاں دا اپنا علم ہوندا ہے، کیمسٹری دا او دے مطابق وہ کوئی انہاں، میں تو اردو ترجمہ پڑھیا، ویسے کتاب انگلش وچ میں اردو ترجمہ پڑھا۔ تو یہ اتنے کلوز سن ایک دوسرے دے، یہ ہستیاں ایک دوسرے دے کلوز سن، اتنے انہاں دے آپس دے اندر گہرے روابط سن اور تعلقات سن۔ حضرت نبی پاک دی شادی بھی ابو بکر دے گھر ہوئی، مولا علی دا نکاح ابو بکر دی بیوہ نال ہویا، امام حسن دا نکاح ابو بکر دی پوتی نال ہویا، امام محمد باقر دا نکاح ابو بکر دے بیٹے محمد دی پوتی نال ہویا۔ تو اتنے قریبی روابط سن علوی اور صدیقی خاندان دے، اور اتنے گہرے تعلقات سن۔
تو بات دور نکل گئی. تو یہ جڑا سیداں دا بنو ہاشم دا شجرہ ہے نا، خاندان ہے، یہ جاننا بھی بڑی دلچسپی دا موضوع ہے کہ یہ ویکھو نا انہاں دی شان کی ہے. ذرا غور کرو، کوئی جتنے بیٹھے ہو تسی سارے تواڈے پیو دادے دیاں پیڑیاں جیڑا بھی پڑھے آکھنا نے مراسی ہے، تے جیڑا انہاں دیاں پڑھے انہاں آکھنا نے عالم ہے. وہ فرق تے خاندان وچ ہویا نا، فرق تے ہویا خاندان وچ بھی. جیڑا عام بندیاں دیاں چودھریاں دیاں وڈیریاں دیاں کسے قوم دیاں بھی پیڑیاں پڑھے انہاں دن مراسی ہے، تے جیڑا آل رسول دیاں پڑھ لے صحیح کر کے انہاں دن وہی بندہ عالم ہے. تو یہ فرق خاندان مصطفیٰ اور یہ فرق خاندان رسالت مآب. تو چونکہ یہ خاندان رسالت مآب، اگر کبھی وقت ملے تو حضرت عدنان یہ وہ شخصیت نے جتھوں تک رسول اللہ دا سلسلہ نسب معروف ہے، اتھو چل کے جتنے بزرگ آئے نے امام حسین تک سارے دا اگر تسی ذکر پڑھو تو سارے ہی نوروں علا نور تے ایک دوسرے تو اونچیاں شان والے. ہاں جی، اے حضور تو پہلا بھی خاندان بڑا نور والا اور بڑیاں 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 شخصیتاں گزریاں نہیں. ہاشم نو ہاشم کیوں آندے سن؟ ہاشم دا مطلب ہوتا ہے روٹی کے ٹکڑے کرنے والا. تو اس ویلے لوگاں تے بھوک بڑی آئی، قحط بڑا سی، لوگاں کھانا نہ ملدا تے حضرت ہاشم جڑے او کھانا پکا کے شوربا تے گوشت وچ روٹی دے ٹکڑے کر کے تے لوگاں فری کھانا کھلاندے سن. اتھوں انہاں دا نام ہی ہاشم ہے. ہاں جی، حضرات محترم عرض کر رہا سا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار تاریخ اسلام دی بڑی عظیم شخصیت اور بڑی نامور شخصیت اور بڑی سخی سن. اور ایک گل دساں، امام حسن اور امام حسین دے گہرے دوست سن. ایک جملہ سن، انہاں اگر کوئی آکھیا نا سید القریش، فرماندے اے میں نہ بندے آکھے جی کیوں نہ آکھیے تسی سخی بڑے ہو. فرمایا اے نام جچدہ علی دے بیٹے حسن تے حسین نو انہاں آستے رہن دیو. اے نام انہاں جچدہ ہے، قریش دے سردار اس ویلے انہاں دے ہوندے میں سردار نہیں ہو سکتا. بھائی جڑے منن والے ہون او من جاندے ہوندے نے، وہ روڑا نہیں پاندے نہیں مینوں بھی سردار آکھو تے میں بھی سردار. واجی پتر پاویں حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 ہے، یوسف انہاں وچ ایک کیا. اقبال فرما دیں امام عاشقاں پورے بطول سرو آزادے زبستان رسول. سرو ایک بوٹا ہے، باغ سارا ہی سونا ہوندہ ہے، پر جی یہ باغ چوے تے پھر ساریاں تو اونچا دستا ہے. ہوندے دوڑے بوٹے بھی سونے پر یہ اونچا دستا ہے. اقبال آندے نے کہ جویں سارے باغ چو سرو دا قد وڈا تے اونچا ہوندا ہے، ایویں میرے نبی دے سارے پھولی سونے پر انہاں چو ساریاں تو اونچا حسین ہے. امام عاشقاں پورے بطول سرو آزادے زبستان رسول. رسول اللہ دے گلشن دے پھول دا نام حسین ابن علی ہے. عزیز من ویسے ذہن میں جا گیا ایک شاعر بڑا خوبصورت جملہ کیا کہ مت پوچھ کہ کیسے کوئی شاہ ثقلین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. خون علی شیر بطول اور لعاب رسول ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. بھائی انہیں کسے مائی دے لال وچ طہارتاں دے عناصر ہی جمع نہیں ہوئے جتنے حسین دی ذات جمع ہوئے نہیں. ان رلے کون؟ دنیا بڑی ماشاءاللہ سارے ہی سونے نے، اجے بھی سردار پیدا ہوندے پہنے، سید بڑے بڑے پر نہیں، حسین حسین ہے.
دوسرا کوئی حسین میرے نبی دے خاندان وچ نہیں تے بعد وچ کون پیدا ہو سکتا ہے؟ حسین خاندان نبوت وچ بھی بے مثل ہے، خاندان نبوت وچ بھی مولا حسین بے مثل تے بے مثال جی۔ اے ایک الگ موضوع ہے، یہ دے اتے گفتگو آج نہیں کر سکتا، آج گفتگو اور موضوع تے چل رہی سی تو یہ دے اتے بھی گفتگو کسی دن ہو جائے گی۔ کل تے میں اور موضوع تے گفتگو کراں گا، اج دا موضوع میں تواڈے سامنے جو پیش کیتا ہے میں کوشش کراں گا کہ آپ اس کو یاد رکھو، اگر یاد نہ رہے تو اتاری صاحب کو دوبارہ لے کے اس کو پھر سن لو، غلطی میرے وچ ہوئے تے میری اصلاح کر دینا، تے جے تواڈے چوں کسے چ ہوئے تے تسی کر لینا، دوواں کول غلطی دی گنجائش موجود ہے تے اصلاح دی گنجائش بھی، یہ دیکھو لے کے سن لو، میری غلطی ہوئے تو میں دسو، میں فراخ دلی نال قبول کراں گا، تے تواڈے کسے جمع تفریق وچ غلطی ہوئے تے باجی تسی اپنے ٹھیک کر لینا، مینوں کوئی نہ دسنا، بات ہی سمجھ آ گئی؟ محبتاں تے پیار نال، پیار نال، پیار نال ویکھو نا، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں نا کہ داڑ کڑنی ہوئے نا، داڑ تو ایک پنڈ دا نائی بھی داڑ کڑ لے، جڑے بندے پنڈ ترائے دیں کٹھا کھیس بنیا ہوئے نا سیر تے، انہوں تو پوچھئے کی ہوئی تھے، وہ آندہ داڑ کڑائی ہے، وہ کڑائی تے اس داڑی ہے، لیکن اگر تسی شہر جاؤ تے ڈینٹسٹ کو لو کڑا لو تو تسی بے شک اس تو فوراں نکل کے ایس کریم کھاؤ، کھانا کھواؤ، کوئی پرواہ نہیں، تو کام تو وہیں کو کیتا ہے، کام تو آنے ایک کوئی کیتا ہے، لیکن جاہل تے عالم وچ کچھ فرق ہوندا ہے کام کرنے سے، بھئی گل دی سمجھ آئیے؟ کوئی بندہ آندہ ہے میرے پیٹ وچ رسوڑی ہے، مثال دے رہے ہیں، پیٹ وچ رسوڑی ہے، چوک تے چھرا لے کے کھلو جا بھی ہے، بورا لیا کڑنی، کڑ چھڑو جناب جی انج نکل دی ہے، میت کو تے انج نہیں نکل دی، ہوتے کھلارو بندے نہ دعات کرو تے رسوڑی باہر کڑو، بندہ بھامے نہ رہے، تے جی ڈاکٹر کو لے جاؤ تو اس پہلے بندے نے لٹانا ہے، ان بے ہوش کرنا ہے، اور پہلے وہ سارے ٹیسٹ کر کے پھر اس مقام تے ہی جا کے تو تھوڑا جہا زخم کرے گا اور بندے نو فوراً پتہ بھی نہیں لگے گا اور او دی علاج بھی، تو بھاجی یہ اپنا اپنا طریقہ ہے علاج ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ بندہ پیر صاحب کو گیا، اس آکھیا جی میرے سر نو بڑی پیڑ، پیر صاحب اور آکھیا لوہے دی جڑی ہے نا وہ ہتھوڑی وہ آگ وچ رکھو، وہ جس لئے آگ ورگی ہوگی اور نہ پیر تے لائی، ہوں لوہے دی ہتھوڑی سی، جل گیا پیر، گیا کی سی سر دی پیڑ دا، جس لئے انہاں اتھے ہتھوڑی دری تو اس ماں ساڑ چھڑیا تے فرماندے نے پیڑ دی سنا، سر دی پیڑ دی سنا، وہ سا کہا جی یاد بھی نہیں، کیا یاد ہے، کوئی سمجھ آئی کوئی نہ بھائی، وہ جو سکے ہونے تو یاد بھی نہیں جی پیڑاں کی دے گئی ہیں، وہ گل ہے بھائی جی بھائی اپنا اپنا طریقہ ہے علاج، علم و حکمت نال دین دا شعور حاصل کرو، فرقہ باریت چھوڑ دیو، اے دے نال تو ان دین سمجھ کوئی نہیں ہونا، زد ایک بنا لینا، زد دا کوئی علاج، زد نال تے سیدھی گل بھی سمجھ نہیں ہوتی، بندہ جدو زد تے چڑھ جائے نا، ان تسی قرآن بھی سنا تو اسا کہنا بھئی میری سمجھ نہیں آؤں پیا ہوں تو کی آنا، بندے دا بلڈ پریشر ہی بڑا آئی ہے، ان سمجھ کے میں آنا، بھئی زد نہیں دین، یہ فرقہ باریت تو انہوں حق تک پہنچن نہیں دن دی، آڑ آ جاندی ہے، حق تک نہیں پہنچن دن دی، فرقہ باریت روک لین دی ہے، کیونکہ وہ بندہ ایک فرقہ آگے اپنے ذہن وچ بنائی بیٹھا ہے، لہذا وہ آندے میں دوجے فرقے دی گل ہی نہیں چنگی، بھئی فرقے نو فالو نہ کرو، حق نو فالو کرو، فرقے نو فالو نہ کرو، حق نو فالو کرو، توجہ ہے حضرات، حق نو فالو کرو، رب دا نہ ہے، کس تسی الیکشن لڑ دے رہن دیوار ویلے،
میں صحابہ دی پارٹیاں تو میں اہل بیت دی پارٹیاں انہاں پارٹیاں بنائیاں کوئی نہیں، اسی کیوں بنائی بیٹھے؟ اے پارٹیاں چھڑ دیو، حق بات نو قبول کرو۔ علم مومن دی گم شدہ میراث ہے، جتھو لبے لے لو اور او دے اتے سوچو اور عمل کرو۔ میرے بچوں، میرے عزیزو، جنہ ہستیاں دا اسی فالو کرنے ہیں، مثلا رسول اللہ دی آل پاک نو اسی فالو کرنے ہیں، اہل بیت نو فالو کرنے ہیں، تو اہل بیت دا کی مسلک سی؟ اہل بیت کی سن؟ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی کتاب پڑھو، کشف المعجوب۔ کشف المعجوب داتا صاحب ہی سید نے نا، داتا صاحب سید نے، اور امام حسن دے بیٹے نے، حسنی سید نے داتا صاحب۔ تو آپ کشف المعجوب پڑھو، انہاں کی لکھیا؟ وہ لکھ دے نہیں کہ امام حسن بیٹھے سن تو ایک بندہ آیا تو مولا علی نے برا بھلا کہنے لگ گیا۔ توجہ ہے؟ اچھا میں نے دسو، میں بندے آندے نے بھئی فلانا بندہ تو آنا ہی جاندہ ہے، فلانا ہی جاندہ ہے۔ میں کہا بھئی آکھن دیو، شکر ہے میں بھی آکھن اڑا دے آیا، مولا علی نے جو آندے آئے جس آنا آکھ لین تے تاں کی۔ مولا علی سرکار دے بارے ایک جملہ سنو، امام احمد حنبل نے فرمایا، ہوا قلیل الاحبائی وکثیر الاعداء۔ علی اس شخصیت دا نام ہے جنہاں نال محبت کرن والے اس ویلے بندے تھوڑے آئے تے دشمنی کرن والے شاناں جنیاں وڈیاں انہوں دے حاسد بندے ہوندے رہندے۔ ابو تمام ایک عربی زبان دا شاعر ہے، ابو تمام، اس نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولیا، اذا اراد اللہ نشر فضیلت عبد طویت اتاح لہا لسان حسودہی۔ اللہ جدو کسے بندے دیاں فضیلتاں بندیاں تے ظاہر کرنا چاہے تو وہ دے حسد پیدا کردا ہے، وہ حسد کر دے تو انہاں دے حسد کرن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ بندے دیاں فضیلتاں بندیاں میں ظاہر کر چھڑدا ہے۔ تو جتنا مولا علی دا حسد کیتا گیا ہے، اللہ وہ اتنی فضیلتاں مولا علی دیاں زیادہ بندیاں تے ظاہر کی تھی۔ عجیب مسئلہ ہے، بندیاں دی فطرت دی سمجھ نہیں ہوتی۔ صحابہ دی شان بیان کو بندہ کرن لگ پوے تے آکھنا نے اے بھابی تے نہیں ہو گیا، تو جے کو مولا علی دیاں چکرے تو نہ آکھنا ہے لگدا ہے پیر ہن دوجے پاسے پیا دھردا ہے، کیوں کی ہوئے علی علی بڑی کردا ہے۔ پاجی علی علی کرنا کس کھاتے وچ ڈال رہے ہو؟ علی پاک دا ذکر کرنا عبادت ہے۔ آپ نے یہی سمجھ نہیں آئی کہ مولا علی دا ذکر کرنا عبادت ہے، تے عبادت کرنا نال بھی کسی فرقے دا کوئی تعلق ہو جاندہ ہے بلا۔ اور میں اس بندے نے خوش نصیب سمجھنا جن بندہ تانا دے وے مولا علی دے پیار دا، جنوں محبت علی دا تانا مل جائے وہ سمجھ لے بھائی اے یار دے نا تے ملیا ہوں اگاں سائیاں مولت پا ہی چھڑنا نا بھائی ساڑھے نا دے آندے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بھائی آپ نے سمجھا؟ تو حسد اے حضرت علی نے حضور اگے شکایت کی تھی، جواہر القدین وچ موجود ہے، عربی کتاب ہے، یا رسول اللہ میرا لوگ حسد بڑا کر دیں۔ مولا علی کیا؟ ہاں پاجی آخری جملہ بول رہے ہیں، پھر میں تھوڑا جا کربلا چو بیان کر کے آج دی موضوع ختم کرا۔ مولا علی تو کسے سوال کیتا، یا علی کچھ بندے تو اڈے نال وجہ تو بغیر محبت کر دے، یعنی انہوں نے کوئی محبت دی ریزن نہیں ہوندی، انجی پیار کر دے، کچھ بندے بلا وجہ تو اڈے نال عداوت رکھ دے نہیں، ایدی کی وجہ، یعنی کوئی عداوت دی وجہ، مثلا تساں چند اشرے پہلے سنیا ہونا ہے کہ ایک بندے نے سیدہ نرجس خاتو جڑیاں نے امام دی والدہ انہاں دے بارے بڑے بےہودہ الفاظ بولے، تسی وہ سنیا ہونا ہے، ساڑھے بھی دل زخمی ہے۔ ہون اس بندے دا نہ بننا چاہ جائے انہاں نہ
نہ یہ انہوں دا فالوور، نہ انہوں نے منن والا، نہ انہوں نے لین نہ دین، لیکن وہ دے اندر جڑا وہ بغضا وہ غیر ہو ہی گیا۔ تو یہی گل بندے نے مولا علی تے سوال کیتا، کچھ بندے بغیر وجہ تو تواڈے نال دعوت رکھ دین، یہ کی وجہ ہے؟ تو کچھ بغیر وجہ تو ہی پیار کر دین، یہ کی وجہ ہے؟ تو مولا علی سرکار نے فرمایا کہ ساڈی محبت، اے لفظ غور نال سنو، مولا علی نے فرمایا ساڈی محبت بندیاں دے دلاں وچ اودوں رکھی جاندی ہے وانتم فی اسلاب آبائکم، اجے تسی اپنے باپ دی پشت چوندے ہو تو ساڈی محبت اودوں ہی تواڈے اندر رکھ دتی جاندی ہے۔ یہ مولا علی دا فرمان ہے، جدو بندہ اجے ابے دی پشت چوے تے اوتھے محبت نہیں جائے، وہ ایتھے آ کے مکدی ہے بھلا، وہ ایتھے تے دیتی نہیں نا، بہت دکان تے گیا تو اتھو 100 روپیہ دا محبت لے آیا نہیں۔ اجے مولا علی فرماندے نے بندے اپنے باپ دی پشتے چوندے نے، باپ دی پشتی چو ماں دے رحم وچ، ماں دے رحم وچ پھر ماں دی گود وچ، پھر دے ٹردے او جدے مردی لگے پھرن، او جدے مردی ٹر جان، جتھے لگے پھرن، جس جماعت وچ بیٹھے ہون، انہاں دے اندر حب علی ہر وقت موجود ہوندی ہے۔ وہ چھپی ہو سکتی ہے لیکن ظاہر نہیں ہوندی، جدوں ان موقع ملیا اس ویلے امرچ کرنا ہے، اس ابھر کے باہر آ جائے۔ تو محبت علی یہ ودیت کیتی جاندی ہے، یہ رکھی جاندی ہے، تے خوش نصیب ہوندے نے ہو جنہاں اللہ پاک محبت مولا علی عطا فرمائی ہے۔ اللہ بغض علی تو بچائے، بہت بڑی بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے لگن لگے تے بڑیاں لگ جاندی ہے۔ ہاں جی، اللہ کے دعا کرے کرو اللہ یہ دے تو بچائے، اللہ محبت علی عطا فرمائے اور ادب صحابہ عطا فرمائے، کیونکہ صحابہ اور مولا علی ایک ہی استاد کو پڑھے۔ آپ نے سمجھا گی محترم؟ کربلا دے اندر میرے مولا حسین سرکار دے ساتھیاں وچ رسول اللہ دے صحابہ بھی موجود نے، رسول اللہ دی آل بھی موجود ہے۔ معزز حضرات و گرامی قدر احباب، میرے حسین پاک دے ہاشمی جوان سارے ہی سونے، اونو محمد سونے نے، جناب قاسم سونے نے، علی اکبر سونے نے، میں قربان جاواں حضرت عباس کربلا وچ شہید ہوئے۔ عباس دے 3 بھرا عبداللہ، جعفر، عثمان، یہ پہلے شہید ہوئے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عباس نے اپنے 18واں برامان خود تیار کر کے بھیجے کہ میرے تو پہلا جاؤ، میرے تو پہلا شہید ہو وہ، پھر میری باری آوے گی، پھر آپ خود شہید ہو شہادت۔ لیکن کربلا وچ جتنے بھی شہداء نے وہ سارے ہی سونے نے، سارے ہی پیار آڑے، لیکن میں حسین دے 2 پتراں چوں ایک شہادت کل بیان کی تھی، ہاں جی کل کس وہ کل میں تھوڑے سامنے رکھی تھی۔ اج میں مولا حسین دے دوسرے بیٹے شہزادہ علی اکبر دے بارے تو ہم دسنا چاہتا، باقی تفصیل انشاءاللہ میں انہوں دے بارے کل کر دیاں گا۔ شہادت دا جو انہوں دا عنوان ہے ان میں تھوڑا جہا تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہتا۔ عزیز من و دوستان محترم، میں سنگی آندے نے بھائی مضمون طویل کریا کرو، یہ بھی تھوڑی محبت ہے، لیکن آل محمد دے ذکر نو سمیٹن آستے 10 دن تھوڑے نے۔ بندیاں سمجھے ہے بھئی وہ ایک تقریر کر لئیے تے دوجی مک جاندی ہے۔ آل نبی دا پورا تعارف بندیاں ہوئے تے زندگی اس سے تے لنگ سکتی ہے، لیکن انہاں دا ذکر نہیں ختم ہو سکتا۔ انہاں دا اتنی شانہ اللہ آل نبی نو عطا فرمائیاں، انہاں اللہ انہاں رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اے عزیزان دی وقار، میرے مولا حسین کربلا دے اندر تشریف فرمانے، سرکار دی سیرت نگارہ نے مورخین نے لکھا ہے خیمے دے اندر تشریف فرما ہے۔ اے دومیں گھٹنے آپ نے اٹھائے نے، اے سنت بانا ہے نکار اے جی میں اے بیٹھے نے، اے بیٹھا اے بیٹھا، اس طرح بیٹھنا سنت ہے، اور اے عاجزی دی علامت رسول اللہ نے اس رو قرار دیتا ہے۔ اینج بیٹھا مولا حسین انج ہی بیٹھے سن اور آپ دی پیشانی تھے سی،
ظہر تو بعد دا وقت سی، پیشانی آپ نے اتنے رکھی سی تو سرکار تشریف فرما سن، تو آواز آئی حسین کوئی ہے ہی تے لیا، کوئی ہے حسین تیرے کول ہور جوان تے لیا۔ پھر اس ویلے کربلا وچ مولا حسین دے ساتھی تے قربان ہو چکے ہیں، آپ نے سر اٹھا کے تکیا تو جوان پتر سامنے کھڑا، باپ اپنے پترانو شالا جنج چڑھ دیاں گھوڑی چڑھ دیاں ویکھے، شالا اس سفر تے نہ گھلے جتھوں واپس کوئی نہیں آؤں گا۔ یہ پھر جگر ہے نا میرے مرشد حسین دا، یہ پھر حوصلہ ہے میرے مرشد حسین دا۔ حسین دی شہادت ایک پاسے وہ تے ہے ہی بڑی بلند نا، لیکن بھائی ایدے تے بھی غور کر، انیاں شہادتاں برداشت کون کر سکتا ہے حسین تو سوا؟ ایک پتر فوت ہوئے تے بندے کملے ہو جاندے، سنیا نہیں جے زمانہ نہیں جے پھریا دنیا تے ویندے نو کسی دا ایک جوان بندہ کمڑا بیکھیے، میں واللہ کئی بندے آدھے شاہ جی نے بھوک ماریا جے، یہ دماغ نہیں صحیح رہا، میں کی ہویا سی؟ وہ آدھے نے دا جی ایک جوان پتر فوت ہو گیا قضائی الہی نہ تی شدہ ادو دا کمڑا ہو گیا، انہوں بھوک ماریا ہے۔ میں بھوک مارنا لیکن میرے دل لے جو اس ویلے حسین ہوندہ ہے کہ واہ میرے مرشد اتھے بندیاں دا ایک ایک قضائی الہی نال فوت ہویا ہے تے جلے ہو گئے لو، واہ میرے مرشد میں تیرے تو قربان ہو جاواں، تو سا 72 اٹھائے نہیں تو موڑ پیر اچھ لغزش نہیں آئی، موڑ ڈولے نہیں۔ اے ہے زہرہ دلال، اے عزیزان من، میرے مولا حسین فرماندے بیٹا تو بڑا پیارا ہے پر نانے دے دین تو پیارا نہیں، لیکن ایک تھوڑی جی فرق ہے۔ عرض کی تھی بابا حکم فرماؤ، فرمایا بیٹا تینوں اجازت تیری پھوس دینی ہے، جناب زینب کو حاضر ہوئے، پھو ابو تواڈے ال بھیج دینی اجازت عطا ہوئے۔ بہن بھرا کٹھے ہو گئے، دعا نے مل کے گھوڑے تے سوار کیتا ہے، اتھے کھڑے ہو گئے۔ جدو شہزادہ علی اکبر آئے، اس جگہ تے بعد لوگ بڑے مخمسے دا شکار ہوندے ہیں، بھئی کربلا وچ جنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بھئی فقیر دے نزدیک جویں جہاد ظاہری طور تے ہوندا سی، سادات نے ظاہری جہاد کیتا ہے لیکن روحانی قوتاں دا استعمال نہیں کیتا۔ جے روحانی قوتاں دا استعمال کر دے تو مڑو نہ لڑی کوئی نہ سکتا۔ جو فزیکلی جہاد سنت دے مطابق سی وہ سرکار نے ضرور کیتا ہے، لیکن انہاں اپنی روحانی قوتاں دا استعمال نہیں کیتا۔ روحانی قوتاں دا استعمال کر دے تو مڑ کون انہاں نہ لڑ سکتا، لیکن پھر ساریاں بہانہ بنا لینا سی۔ پھر کوئی مجاہد کھڑا نہ ہوندہ، وہاں لڑے ہو جی دے کول بان روحانی قوتاں ہون۔ سائیاں فرمایا سا روحانی قوتاں نہیں استعمال کی دیا، جس لڑنا ہوئے جسمانی قوت بھی ہوئے تو جذبہ ایمانی ہوئے تو لڑ لیا جائے۔ اے عزیزان من، میرے مولا حسین دے صاحبزادے آئے، اے او علی اکبر نے جڑا مدینے دی گلی ٹرنہا، مدینے دی گلی وچ چلنہا تے مدینے دے لوگ آندے آئے، آؤ جنہ رسول اللہ دے چہرے دی زیارت کرنی ہے وہ سید علی اکبر دی زیارت فرما لو۔ بڑے اچھے لمبے قد والے جوان شبیہ رسول شہزادہ علی اکبر، میرے عزیز جدو سرکار کربلا دے میدان چاہے فرمایا کوئی جڑا لڑ سکتا ہوئے آج، کسے مائی دے لال دی جرت نہیں ہوئی کہ اکیلا آکے مقابلہ کرے۔ ابن سعد دی آواز بلند ہوئی، آؤ سارے کٹھے حملہ کریے۔ کچھ جماعت ہو سی، کچھ ٹروپس فوجی ہو سن جنہ دی ڈیوٹی سی صرف پتھر مارو، کچھ دستے ہو سن جنہ دی ڈیوٹی صرف ایسی کہ تیر چلاؤ، کچھ دستے ہو سن جنہ دی ڈیوٹی صرف ایسی کہ سید نو نیزے مارو، کوئی ہو سن جڑے تلوارہ لے کے آئے، ایک علی دلال تے 4 چفیرے مارن والے، لیکن میں سید تو قربان جاواں، نہ ڈولے نے نہ پائے استقامت لغزش آئیے، جزو زخمی ہوندیاں سرکار دا سینہ عطازین دے قریب ہویا۔ ایک شکیلین یا ازلی نے علی اکبر پاک نو برچھا ماریا، اے تیر نالوں بڑا ہوندہ ہے، نیرے نالوں چھوٹا ہوندہ ہے۔ جدو برچھا سرکار نو لگا تے سینہ اقدس چپار ہو گیا،
جدو گھوڑے تو تھلے تشریف لیاؤن لگے تے آواز دیتی بابا ایک واری اپنے پتر نو زیارت کرواؤ حضرت مولا حسین تشریف لے آئے تے ویکھیا شہزادہ علی اکبر کربلا دی خاک نے ظالم کوفی کدی گھوڑے دوڑا کے انج گزر جاندن کدی گھوڑے دوڑا کے انج گزر جاندن علی دا بیٹا پامال ہو رہا ہے حضرت محترم مولا حسین نے مورخین لکھ دن تلوار نکالی جدو کوفیاں نو للکاریا تے پیچھے ہو گئے مولا حسین گئے ویکھیا شہزادہ خاک اور خون چلت پت نے پتہ نہیں کڈا حوصلہ میرے مرشد حسین دا اٹھا کے پتر گود چ رکھیا چہرے تو زلفاں ہٹائیاں خاک صاف کی تھی سرکار دا چہرہ انج نمودار ہویا جویں بدلیں چودویں دا چن نمودار ہو گئے میرے حسین سرکار نے پتر دے سینے وچ برچھی لگی ہوئی ویکھیے ہاتھ پایا ہے اللہ اکبر پھر دوجا ہاتھ پایا ہے سرکار نے برچھی کھچیے میرا ذوق آندا ہے آسمان ہلیا ہونا زمین تے زلزلہ آ گیا ہونا جدو 56 سال دے باپ نے پتر دے سینے جو برچھی کڈیے کدو کوئی برچھی کڈیے حضرات برچھی دے نال جگر بھی ٹکڑے ہو کے باہر آ گیا ہے میرے مولا حسین نے ہاتھ بیٹے دے سینے تے رکھیا ہے شہزادہ علی اکبر نے بابے دے چہرے وال تکیا آنسو آ گئے حسین فرمان نے بیٹا کیوں رویا ہے برچھی دی درد ہوئی ہے عرض کردنے بابا برچھی دی درد نہیں ہوئی مدینے والی بہن دی یاد آئی ہے جڑی مدینے بیگ اڈیک دیا سی میرا اکبر بھرا وعدہ کر گیا واپس نہیں پلٹیا اللہ اکبر حسین فرماتے بیٹا تو اپنی نبھا تیری بہن اپنا امتحان دے گی پتہ نہیں کتنا پیار سی علی اکبر دے دل وچ مدینے والی بہن دا فرماتے بابا تسی اللہ دے ولی ہو بابا وقت امام ہو ایک عرض ہوئے فرمایا بول میرا بیٹا فرماتے بابا جے تسی کرم فرماؤ تے ایک واری مدینے والی بہن دا دیدار کراؤ اللہ اکبر میرے امام نے پتر دی آخری خواہش سمجھ کے اپنی ہتھیلی مبارک سامنے کیتی ہے کرامت مولا حسین دا ظہور ہویا ہے تے علی اکبر تے مولا حسین نے ویکھیا ہے مدینے دا شہر سیدہ علی گلی ہے زہرا پاک دا حجرہ ہے ایک شہزادی اوتھے کھلوتی ہے جتھے کھڑیا ہو کے علی اکبر بھرا وعدہ کیتا تینو لینا آگا اوتھے کھلو کے فرمانیاں نے سب پردیس وطنی آئے تو بھی اکبر بوڑ بہارا وعدہ کر کے ماں دیا جایا میری لینا سارا حضرت علی وقار ویکھیا کیے بہن اتھے کھڑیے جتھے ٹردیاں سر تے ہاتھ رکھیا بہن نے قدمہ دے نشان تے چھڑی نال لکیر مار لئی فرمایا بھرا تیرے قدمہ دے نشان یاد رکھاں گی اللہ اکبر اتھے کھلو کے شہزادی فرماندیاں نے بھرا جڑی رات گزری ہے مینوں ایک بڑی عجیب و غریب خواب آئیے درداڑے ہو
سادات نال پیار کرنے والے بڑی توجہ فرمایا جی فرما دی نے بھرا اے فرما رہی نے بھرا جڑی رات 9 تے 10 دی گزری ہے مینوں ایک خواب بڑی پریشان کر گئی ہے ویرا مینوں پھپھی زینب جنگل وچ کلی روندی نظر آئی ہے بھرا مینوں کٹے ہوئے گلے والے لاشے نظر آئے نے اللہ اکبر فرما دیے نے راتی ستیاں مینوں خواب ایک آئی روندی ڈٹھی جنگلی مزارا دی جائیے بھراوا جڑی رات بھیا گزری ہے میں پھپھی نو جنگل چ روندیاں ویکھیا ہے فرماندیاں نے راتی ستیاں مینوں خواب ایک آئی روندی ڈٹھی جنگلی میں زارا دی جائی رات دی پریشان لیکن زیادہ پریشانی ویرا زور میرے ہوا چلی ہے تیرے قدموں دے نشان مٹا گئی میری پریشانی بڑھ گئی ہے مٹ گئے قدم نشان میں ویرا میری اکھیاں لایا ساون دیگر ویلے جد کڑیاں آپ اپنے ویر کھڑاون سمجھ پھراوا موئی میں تو اپنے ویر لگان پھرا پنچھی جاندے نے واپس آ جاندے نے پردیسی جاندے نے واپس آ جاندے نے شعبان پورا گزریا ہے رمضان گزریا ہے شوال گزریا ہے ذیقات ذوالحج اج محرم دی داویں ہو گئی پردیسن ڈیک دی پئیے اکبر ایک واری مڑیا شہزادے دیاں آخری سہواں بہن دا دیدار کر دیاں جدا ہوئیاں نے اگلی گل حمید بن مسلم اس بندے دا نام ہے جن نے لکھی ہے مرخین نے لکھا ہے اگر کسی نے سمجھ چاہ جائے انہوں سمجھ واسطے سمجھا رہے ہاں میرے حسین پاک نے پتر دا بادو ایک پاسے شاءاللہ چڑھ دیاں جوانیاں پتران دیاں بندہ ویندھا روے ایک بالو ایک پاسے شہزادے دا سار اپنے کندھے نہ لا کے دو میں بالو سینے نہ پا کے میں کیویں سمجھاواں بڑھڑے باپ نو کوئی بندہ جوان پتر دی میت نہیں جان دیندا آندن بابا پیچھے ہو جا تیرے کو برداشت نہیں ہونا کربلا وچ کلا زہرا دلالے پتر نو سینے نہ لا کے ٹرے جملہ دردناک ہے قدم زمین تے رکھے نے شہزادے دا قد لمبا سارا علی اکبر نہیں اٹھیا سینہ سینے نارے قدم زمین تے لگ دے گئے مقتل گاہ لے کے خیمیہ تک شہزادے دے قدم زمین تے لکیر پاندے گئے سرکار توڑ پڑایا ایک عرض کرنی ہے ایک پاسے بہنے ایک پاسے مائے ایک پاسے پھپھیے زلفہ چم کے فرمانیاں نے وفادار بھتیجا بولتے سی میں جملہ سلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری الحمدللہ رب العالمین